اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت مومنین کے دل میں ایک ایسی حرارت پیدا کرے گی، وہ حرارت جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، اور جیسے جیسے ایمان لوگوں کا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ حرارت بڑھتی جائے گی۔ رسول اللہ کی حدیث بالکل واضح کر رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت، ایسی آگ پیدا کرے گی، اور یہ آگ تا روز قیامت و ما بعد القیامت، یعنی قیامت کے بعد بھی یہ آگ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ حسین کی شہادت ایک ایسا جذبہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو جناب فاطمہ زہرا ان کی شہادت کے بارے میں سن کر گریہ کناں ہوئی، رونے لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زہرا کو تسلی دی اور فرمایا، بیٹا تمہارے بیٹے کے لیے اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو حسین کے لیے گریہ کرے گی۔ تو یہ جو قوم ہے جو حسین کے لیے گریہ کر رہی ہے، یہ قوم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے۔ دوسری اہم چیز میں یہ ہے کہ کربلا کی جو جنگ تھی وہ حق و باطل کی جنگ تھی، وہ رحمان اور شیطان کی جنگ تھی، اور کوئی معمولی جنگ نہیں تھی بلکہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ فیصلہ کن جنگ یعنی یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جو طے کرنے والی تھی کہ اب اس کے بعد قیامت تک کس کا بول بالا ہوگا، اللہ اور اولیاء اللہ کا بول بالا ہوگا یا شیاطین کا بول بالا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دے کر یہ فیصلہ کر دیا کہ شیطان اور شیاطین، یزید اور اس کے ماننے والے، یزید اور اس کے پیروکار، یزید اور یزیدیت کو ایسی ذلت آمیز شکست دی کہ تا روز قیامت نہ صرف یہ کہ یزید اپنا سر نہیں اٹھا سکے گا، یزیدیت اپنا سر نہیں اٹھا سکے گی، بلکہ ایسا امام حسین علیہ السلام نے کر دیا کہ یزیدیت یعنی یزید خود ایک گالی ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے جو ساتھ جو لوگ شہید ہوئے وہ دیکھ کر ہم اس لیے گریہ کرتے ہیں، ہم اس لیے آنسو بہاتے ہیں تاکہ دنیا سمجھے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ یہ اہم چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہم گریہ کرتے ہیں اور گریہ کرتے چلے آئے ہیں، اگرچہ تاریخ اسی گواہ ہے کہ دنیا نے بہت کوشش کی عزاداری کو مٹانے کی، لیکن یہ عزاداری مٹ نہیں سکی اور نہ مٹ پائے گی، قیامت تک بھی نہیں اور ما بعد القیامت بھی یہ عزاداری باقی رہے گی اور اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے ہم لوگ گریہ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حسین نے کس طرح قربانی دی، حسین نے کس طرح دین کو زندہ کیا۔ اب جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے، آیا ہمارے رزق کا ہمارے دین پر کوئی اثر ہوتا ہے، اس عزاداری پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے، اور اس کا جواب بھی خود سید الشہداء نے روز عاشور دیا۔ روز عاشورہ سید الشہداء نے پہلے تمام دلائل جتنی حجتیں تھیں وہ سب کو پوری کی، کئی خطبے دیے، ایک نہیں کئی خطبے، ایک کے بعد ایک، اور بلکہ مقتل میں یہ بھی ملتا ہے کہ سید الشہداء اپنے جو گھوڑے کی زین تھی، جو سیڈل تھا، اس پر کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ لوگ ان کو دیکھیں، اچھی طرح دیکھیں اور اچھی طرح پہچانیں۔ اور سید الشہداء پوچھ رہے تھے کہ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں کون ہوں؟ کیا میں رسول اللہ کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں نے دین میں کوئی تحریف کی ہے؟ کیا میں نے دین کو بدلا ہے؟ کیا میں نے یہ کام کیا ہے؟ کیا میں نے وہ کام کیا ہے؟ میں نے یہ غلط کام کیا ہے؟ ساری حجتوں کو تمام کرنے کے بعد اس کے بعد بھی جب اشقیاء، جب دشمنوں نے اصرار کیا سید الشہداء کے قتل کرنے پر، ان کے ساتھیوں قتل کرنے پر، تو سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ بُطُونَكُمْ مملوءۃ بالحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم روزی، جو رزق ہمارا ہے، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے اعمال پر۔
اور بالخصوص ولایت پر کہ اگر جو انسان حرام رزق لے گا، حرام روزی کھائے گا، اس کا نتیجہ ڈائریکٹ اس کے اعمال پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔